اے دوستو، اپنی دعاؤں پر یقین رکھو، وہ رحمان ہے، رد نہیں کرتا۔ مرد کون ہے؟ مرد وہ ہے جو اپنی بہن کے نصیب سے ڈر کر کسی کی بہن کے نصیب سے نہ کھیلے۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، جس کا روزے کی حالت میں انتقال ہو گیا، اللہ پاک اس کو قیامت تک کے روزوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے، وہ ہمیشہ تمہارے ساتھ رہے گا۔ اگر وسیلہ وہاں سے نہیں بن سکا جہاں سے تم سوچ رہے ہو، تو یقین رکھو وسیلہ وہاں سے بنے گا جہاں سے کوئی تصور۔ قول حسن علیہ السلام، جب تمہیں یقین ہے کہ خدا تمہارے ساتھ ہے تو پھر کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کون کون تمہارے خلاف ہے۔ مجھے آسمان کے نیچے بیٹھ کر اوپر دیکھنا بہت پسند ہے، کیونکہ میں جانتا ہوں وہ میری ہر بات بنا قید سن رہا ہے۔ خاموشی بھی ایک خوبصورت دنیا ہوتی ہے، اور اس خوبصورت دنیا میں انسان قدم رکھ کے اپنے رب کو پا لیتا ہے۔ اے دوستو، اپنی ماں سے محبت کیا کرو، کیونکہ ماں کی تڑپ دیکھ کر خدا نے آب زمزم بہا دیا۔ یہ بات تھوڑی کڑوی ہے مگر سچی ہے، کوئی مانے یا نہ مانے، لیکن زندگی میں دو ہی اپنے ہوتے ہیں، ایک خود اور دوسرا خدا۔ میں اپنی ماں سے محبت کیوں نہ کروں، جس نے پہلے مجھے اپنے جسم میں، پھر اپنے ہاتھوں میں اور پھر اپنی زندگی بھر کے لیے اپنے دل میں رکھا۔ لوگ کیا کہیں گے، یہ ایک ایسی گھٹیا سوچ ہے کہ جو اللہ کا ڈر نکال کر لوگوں کا خوف ذہن پر غالب کر دیتی ہے۔ ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے ڈریں۔ محبت خوبصورتی کو نہیں کہتے، جبکہ محبت کا مطلب یہ ہے کسی ایک شخص کا کسی دوسری کی نظر میں خوبصورت لگنا، اتنا خوبصورت کہ وہ شخص آپ کو آپ کے دل میں سما جائے۔ قول حضرت علی ہے، تنہا انسان کو کبھی تنہا نہ سمجھو، کیونکہ جو تنہا ہوتا ہے اس کے سب سے قریب اللہ ہوتا ہے۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ شکریہ۔ اپنے پردے پہ مایوس ہونے کی بجائے فخر کرو، کیونکہ دنیا میں کتابیں بہت ہیں لیکن غلاف صرف قرآن مجید پہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے سردیوں کا وضو، گرمیوں کے روزے اور جوانی کی عبادت۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میری محبت تو دیکھو، جو فرشتہ شام کو تمہارے گناہ میرے پاس لاتا ہے، میں صبح انہی کے ہاتھ تمہارا رزق بھیجتا ہوں۔ فرمان علی ہے، زیادہ سوچنا انسان کو ختم کر دیتا ہے، بس دعا کرو، رب پر چھوڑ دو۔ حضرت علی نے فرمایا، جب رب راضی ہونے لگے تو بندوں کو اپنے عیبوں کا پتہ لگنا شروع ہو جاتا ہے، اور یہی اس کی رحمت کی پہلی نشانی ہوتی ہے۔ رمضان گزارنے کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ اپنے دلوں کو بغض، حسد، نفرت اور لالچ سے صاف رکھیں۔ سب مل کر دعا کریں، ایک دن ہماری آنکھوں میں بھی یہ منظر ہو۔ انشاءاللہ ضرور ہوگا۔ اگر بچہ روزہ رکھ لے تو ماں سارا دن بچے کو محبت اور شفقت سے دیکھتی رہتی ہے، پھر اللہ کریم تو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے۔ وہ انسان کو وہ دل کبھی بھی نہیں ٹوٹتے جو اللہ تعالیٰ سے امید لگائے ہوئے ہوتے ہیں۔ کبھی بھی حرام تعلق میں اس نیت سے نہ رہیں کہ کل کو آپ اسے حلال بنا لیں گے۔ آپ سے کل کا وعدہ کس نے کیا ہے؟